رحیم، نکاح کے موضوع پر آج آپ کے سامنے چند ایسے نکاح پیش کروں گا جو شاید آپ یقین نہ کریں۔ باپ اور بیٹے کا دو کزن سسٹر سے شادی نکاح کرنا۔ عبد المطلب یعنی حضرت عبداللہ کے والد یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے بیٹے عبداللہ کے رشتہ کے لیے مدینہ گئے۔ وہاں مدینہ جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ کو پسند کیا اور خود اپنے لیے آمنہ کی کزن سسٹر، شاید ان کا نام حالہ تھا، ان سے نکاح کر لیا۔ آمنہ کے بطن سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ جو خاتون تھیں کے پیٹ سے جو نا حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ پیدا ہوئی۔ دوسری مثال بھی ہے، بنو کلب کے سردار عمرو القیس نے حضرت علی کی دعوت کی۔ دعوت کے بعد اس نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے یا خاندان کی 3 لڑکیوں کو حضرت علی کے حوالے کیا۔ تو اس میں سے ایک سے حضرت علی نے نکاح کر لیا، دوسری سے جو ہے نا حسن نے، اور تیسری سے حضرت حسین نے، یعنی اسی بنو کلب کی جس لڑکی سے نکاح کیا تھا اسی کے شکم سے حضرت سکینہ پیدا ہوئی تھی۔ نکاح کرنا۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اپنی سالی کی بیٹی یعنی حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، تو ان کی جو بیٹی تھی ان کا نام امامہ تھا۔ حضرت علی نے اپنی سالی کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ سالی کی بیٹی سے یعنی جب تک خالہ زندہ ہے نکاح نہیں کر سکتے، وہ خالہ کے انتقال کے بعد کر سکتے ہیں۔ ان خاتون کا نام امامہ تھا۔ خیر یہ حضرت علی کے زوجیت میں 30-35 سال رہیں۔ پھر جب حضرت علی پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت امامہ کو مشورہ دیا کہ اگر میں گزر جاؤں، میں مر جاؤں، تو میرے جو وہ ہے چچیرا بھائی مغیرہ بن نوفل، اس سے نکاح کر لینا۔ اور ایسی ہوا جب حضرت علی کا انتقال ہو گیا تو عدت کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے اپنی سوتیلی ماں بھی کہی ہے یا ان کا نکاح دینا پڑا دی مغیرہ بن نوفل سے۔ اور اس میں کوئی یہ نہیں تھی، اگر آج کے زمانے میں کوئی اپنی بیوی کو ایسا مشورہ دیتا، کہتے کہ کیا بغیر انسان ہے کہ اپنی بیوی کو ایسا واحد مشورہ دے، اللہ حول ولا قوت، یہ تو ہمارے اسلاف تھے۔ کا نکاح کرنا۔ حضرت سودا اور ام سلمہ دونوں بھی جو نا بہت سن رسیدہ تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا کرنا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر شاید 63 ایئرس تھی، مگر اس وقت ان کی زوجہ جن کا نام حبیبہ تھا وہ حمل سے تھیں، اور اس حمل سے ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت عمر بہت عمر رسیدہ تھے، مگر پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت میں سے کسی سے نکاح کرے، تو اسی لیے انہوں نے حضرت ام کلثوم، بہت ایک کم عمر لڑکی تھی، ان سے نکاح کیا، اور ان سے ان کو ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام زید بن عمر تھا۔ بیوہ سے نکاح کرنا۔ عبداللہ بن سنجر حضرت ابو بکر کے ہمسائے اور دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے ان کے خاندان کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ ان کی بیوی کا نام تھا ام رومان، اور اسی ام رومان کے پیٹ سے جب حضرت ابو بکر سے نکاح ہوا تو عبد الرحمن اور حضرت عائشہ پیدا ہوئی۔ کا نکاح پڑھانا۔ حضرت انس بن مالک نے اپنے ماں کا نکاح حضرت طلحہ سے پڑھایا، اور اسی طرح ام سلمہ کے بیٹے نے اپنی ماں کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ حضرت حسن نے اپنی سوتیلی ماں کا نکاح مغیرہ بن نوفل سے پڑھایا۔ فوری بعد رشتہ آنا اور نکاح کرنا۔ بنو اسلم قبیلے کی تھیں، شوہر کے ساتھ عمرے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عازم سفر تھی۔ حدیبیہ میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے 2 ہفتے بعد ان کی ڈیلیوری ہو گئی۔ اسی وقت ان کو 2 رشتے آئے۔ حالت نفاس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دی، مگر مباشرت سے منع کیا۔ جوان لڑکیوں کو نکاح نہیں،
رشتے نہیں آتے. اور یہاں پر جو ہے نا نفاس یعنی ڈلیوری کی امیت بعد ایک نہیں دو رشتے ایک ساتھ آئے. یہ بہت بڑی خاتون ہے, ہاں بہت بڑے خاندان سے, حضرت معاویہ کی پھوپھی ہوتے ہیں. ابان بن عتبہ, ان کے شوہر جنگ اجنادین میں شہید ہو گئے. عدت سے فارغ ہونے تو 4 مشہور صحابہ نے ان سے نکاح کی خواہش کی, یعنی حضرت عمر, حضرت علی, حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ. کثیر الزوجی یعنی مردوں کا ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا رواج ہو, وہاں خواتین کو رشتہ ملنا مشکل نہیں ہوتا. پر کوئی بھی عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جائے بے سہارا نہیں رہتی. تو والدین بہت ہی پریشان ہوتے ہیں. جیسا حضرت حفصہ کے شوہر کا جب شہادت ہو گئی تو حضرت عمر بھی پریشان تھے. انہوں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان سے خواہش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر دو. اور اسی طرح ابو لہب بدماش نے رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے بیٹیوں سے جو اس کے بیٹوں کا رشتہ چل رہا تھا اس رشتے کو توڑوا دیا تھا اس بدماش نے, صرف رسول اللہ نبی اکرم کو پریشان کرنے کے لیے. سے دعا کریں کہ ہم مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت یعنی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی سنت کو زندہ کریں, جس پر تمام اصحاب رسول نے عمل کیا. چونکہ اگر یہ کر دیں تو ہمارے معاشرے میں جو لڑکیاں ہیں جن کی وجہ سے والدین پریشان رہتے ہیں, ان کی ہم جلدی شادی کر سکتے ہیں اور اپنے ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں. معاشرے میں صرف لڑکیاں ہی نہیں ہیں, مطلقہ بھی ہیں, بیوائیں بھی ہیں, اور بعض ایسی لڑکیاں ہیں جو زیادہ چہرے پہ پرکشش لڑکیاں نہیں ہیں, جن کی عمر ہو گئی. تو یہ لڑکیاں کیا کریں, کب یہ اپنا خاندان بسائیں. والدین تو ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین.